اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت ہفتم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور باب دوم حصہ ایمانیات میں طلبہ آج کا ٹاپک ہے فرشتوں پر ایمان۔ مشقی سوالات کریں گے۔ آبجیکٹو ٹائپ کوشچن پہ آتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، نور سے پیدا فرمایا۔ روح الامین کا لقب دیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے ہے جانداروں کی روح قبض کرنا۔ جہنم کے نگران فرشتے کا نام ہے مالک، اور قبر میں انسان سے سوالات کرتے ہیں، منکر نکیر سوالات کرتے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ قرآن مجید میں فرشتوں کا کیا تعارف پیش کیا گیا ہے؟ تو ارشاد ربانی ہے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ ترجمہ سورہ اعراف آیت نمبر 206۔ ترجمہ بے شک جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ بے فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ سب نور سے پیدا ہوئے ہیں، دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ سوال، جبرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری تھی؟ جواب، تمام نبیوں اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا انہی کی ذمہ داری تھی۔ اور بارش برسانے سوال ہے، بارش برسانے اور لوگوں کے رزق کے انتظام کی ذمہ داری کس فرشتوں کو سونپی گئی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش اور رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کو سونپی گئی۔ اور اگلا سوال، کرامن کاتبین کس اہم ذمہ داری پر معمور کیے گئے ہیں؟ جواب، کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں موجود رہتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اسے یہ فرشتے اللہ کے حکم سے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے، فرشتوں کی صفات تحریر کریں۔ تو فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے۔ فرشتوں کی تعداد تو بہت ہے، البتہ 4 مقرب جو فرشتے ہیں جن میں جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ نبیوں تک، رسولوں تک اللہ کا پیغام لاتے تھے۔ میکائیل علیہ السلام بارش اور رزق کی ذمہ داری دی گئی ان کو، اور اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں، جبکہ اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن انہوں نے سور پھونکنا ہے۔ کرامن کاتبین کنوں پر اعمال لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے منکر نکیر قبر میں سوال پوچھیں گے، اور جو مالک فرشتے ہیں، جہنم کا جو نگران فرشتہ ہے ان کا نام ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے آتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف امور انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں اللہ کے مددگار کیوں نہیں کہتے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف کاموں کی انجام دہی میں فرشتوں کا ہرگز محتاج نہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں، قوتوں اور اختیارات کا مالک ہے اور ہر کام کی انجام دہی پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی کائنات کی تکمیل کی ہے اور اسے چلانے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ البتہ کچھ کاموں کی ذمہ داری ضرور دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، لیکن اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیم، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی روشنی میں فرشتوں کی تخلیق کے مقاصد بیان کریں۔ تو سورہ الاعراف میں آپ کی بک میں جو لکھا ہوا ہے آیت 206، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ بے شک جو فرشتے تیرے رب کی طرف کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سورہ النساء آیت 166 میں ترجمہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ الانفطار 82 جو ہے اس میں آیت نمبر 10 اور 12 اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ اور بے شک تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں، بہت معزز تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اور اسی طریقے سورہ آل عمران میں مفہوم آیت نمبر 124 اور 25 اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔
اور سرگرمی میں جیم ہے۔ تحقیق چند آیات قرآنی کی فہرست، سورہ کا نام اور نمبر بتائیں جن میں فرشتوں کا ذکر ہو تو سورہ نساء 166 میں ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی گواہی دیتے ہیں، سورہ بقرہ اور 98، سورہ سجدہ 11، سورہ زخرف 77 میں فرشتوں کے نام آئے، سورہ نبا 38 میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ملائکہ کے سردار ہیں، سورہ نجم آیت 8 میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مقرب ترین فرشتے ہیں، سورہ نجم آیت 5 میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ طاقتور ترین فرشتے ہیں، اور سورہ شعراء آیت 193 میں بھی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ دیانتدار فرشتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 97 میں بھی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اتارا گیا، اور سورہ زمر 68 نمبر آیت اسرافیل علیہ السلام قیامت والے دن سور پھونکیں گے، اور اسی طریقے سے سورہ زمر کے بعد سورہ زخرف آیت 77 میں جہنم کے کنٹرولر فرشتے کا نام مالک ہے۔ الحاقہ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے، اور سورہ زمر آیت 73 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے جنت پر کی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے، اور سورہ زمر آیت 71 میں فرشتے جہنم پر بھی ڈیوٹی کر رہے ہوں گے، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ 30 نمبر آیت فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور الانفطار آیت نمبر 11 ملائکہ لوگوں کے اعمال درج کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ کریں اور بتائیں کہ کن لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو کیا خوشخبری دیتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے، آیت پوری اس کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ ترجمہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو، اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔